اگر اس آدمی نے سلام کیا اچھے طریقے سے جواب دے، اس کا بھی ثواب، مسکرانے کا بھی ثواب، مسکرا کر ملنے کا بھی ثواب پروردگار عالم نے رکھ دی ہے۔ اور جود و سخا میں تو نبی علیہ السلام سراپا سخی تھے۔ صرف یہی نہیں کہ زبانی لبلبی چلا دیتے، زبان سے لوگوں کو بول دیتے، جیسے ہم اور آپ آج بولتے ہیں ہر تقریر میں، بیانات میں، یا سنتے لوگوں سے بولتے، اپنی برائی کسی کو اپنی نظر نہیں آتی، لوگوں کو کہتا پھرتا یہ کام کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، خود کی برائی کو تو بھی دیکھ۔ لوگوں سے اعلان فرماتے ہیں، لوگوں یاد رکھو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیاوی زندگی اجنبیت والی زندگی بنا، مسافر والی زندگی سمجھ۔ بڑی بڑی بلڈنگوں کی تعمیر میں، بڑی بڑی عمارتوں کی خواہش میں، بڑی بڑی سواریوں کی خواہش میں اپنی آخرت برباد نہ کر۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں نبی علیہ السلام بھی کہ اے لوگوں، تیرے پاس پروردگار عالم نے اگر اتنا مال تجھے دے رکھا ہے، اپنی زندگی میں بقدری کفاف تجھے روزی ملی، اچھا گھر ملے، رہنے کے لیے تجھے سکون والی جگہ ملی، اور لوگوں جتنی بھی فارغ ہو، جتنا بھی تیرے سامنے تیرے پاس بچاؤ، غریبوں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو۔ ایسا نہ ہو تیرے پاس مال آ گیا، دولت آ گئی، حج پہ حج کیا چلا جاتا ہے، عمرے پہ عمرہ کیا چلا جاتا ہے، لوگوں میں بڑا کہلانے کے لیے 2-4 ٹکے خرچ کیے، بڑی سی بڑے سیلفی، بڑے سے بڑے امیج تیار کرتا ہے، فوٹو لیتا ہے، لوگوں کو شیئر کرتا ہے، غریبوں کو ذلیل کر کے 2-4 روپے خرچ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہرگز نہ رہی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ما سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا۔ نبی علیہ السلام سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا جاتا، جب بھی کوئی چیز مانگی جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی جو ما تحت الاسباب ہے نہیں میں جواب زندگی میں ایک بار بھی نہیں دیا۔ یہ نہیں بولے میرے پاس اتنی چیز ہے میں دے نہیں سکتا، بلکہ نبی علیہ السلام تو اپنی ضرورت رہنے کے باوجود بھی کسی نے سوال اگر کر دیے کبھی بھی نہیں بولے۔ یہاں تک کہ مسلمان تو مسلمان کلمہ ادا کرنے والے اگر مانگ لیتے تو ان کو دینا ہی دینا، اگر وہ لوگ جو کلمہ بھی ادا نہیں کی اسلام کے دشمن بنے، نبی علیہ السلام کی جانی دشمن بنے، جنہوں نے پروپیگنڈے کیے، جنہوں نے یہ چاہا کہ مکہ سے کب نکال دوں، کب شہر بدر کر دوں، جنہوں نے جائیداد بھی چھیننے کی کوشش کی صحابہ کرام کی۔ جس آدمی نے کلمہ ادا کر لی کسی کو معلوم ہو گیا چٹائیوں میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دینے لگے، کسی کو مکی کی گلیوں میں گھسیٹ کر مارے، کسی غریب کو تپتی ہوئی چلچلاتی دھوپ میں ریت پر، بالو پر، ریت پر، تپش پر، گرمی میں لٹا کر اوپر سے بڑا پتھر رکھ دیتے اور اسی کہتے یا تو دین سے واپس ہو جاؤ یا یوں ہی تکلیف میں پریشان ہوتے رہو، کبھی تیری تکلیف ختم نہ ہوگی۔
اگر اس نے بھی سوال کر بیٹھے اور اس لیے سوال کر بیٹھے کہ اور لوگوں آیات یاد رکھو، ایک یہودی آیا نبی علیہ السلام کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے، مانگنے کے لیے آئے، اور اتنا مانگا بلکہ یہ کہنے لگے مکے میں 2 پہاڑیوں کی مثال دی، مدینے کی 2 پہاڑوں کی مثال دی کہ بیچ میں جتنی جگہ ہو مجھے اتنی بھیڑ بکریاں دے دو کہ خالی جگہ بھر جائے۔ ایک ریوڑ ایک ریوڑ میں سوال کر دیے، اور کون تھے؟ یہودی نے آ کر مانگا، یہودی نے آ کر سوال کی، اور سوال بھی کیا کی؟ اس وقت لوگ سب سے پیارا مال بھیڑ بکریوں کو جانتے تھے، سوال سب سے پیارا مال کیا۔ آزمائش کے لیے وہ یہودی آئے تھے، سوال کر بیٹھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمانے لگے ابھی ٹھیک ہے، میری پاس کہیں سے کوئی مال نہیں آیا، جیسے ہی میرے پاس مال آتا ہے پہلی فرصت میں تجھے میں مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ جود و سخاوت کی مثال قائم فرماتی ہوئی جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مال غنیمت کی شکل میں بھیڑ بکریاں آئی، صحابہ کرام جو کلمہ ادا کر لیے، جنہوں نے جنگیں لڑی، اسے نہ دے کر یہودی کو پہلے بلائے، وہ سائل کی طرح این السائل، وہ سوال کرنے والا کی طرح پہلے سامنے لا اور دے دیے۔ کسی مفاد کی طلب نہیں، مطلب نہیں کہ میرا فلاں کام کرو گے، میری فلاں بات مانو گے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی شرط نہ لگائی اور دے دیے۔ وہ یہودی اتنا خوش ہوئے کہ خود تو کلمہ ادا کر بیٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کلمہ ادا کیا، اپنی قوم کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر اعلان کرنے لگے یا قومی کی اسلموا فإن محمد یؤتی عطاء من لا یخشی الفقر۔ اے میری قوم کے لوگوں اور میری گاؤں کے لوگوں اور میری قریہ کے لوگوں، اسلمو، اسلام لے آؤ، کلمہ ادا کر لو، اس لیے کہ میں آج زمانے کی سب سے بہترین آدمی کی پاس ہی واپس آ رہا ہوں۔ اور نام لے کر کہا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَن لَا يَخْشَى الْفَقْرَ، وہ محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایسے دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ گویا اپنی فقیری، اپنی محتاجگی کی فکر نہیں لگتی، ڈر نہیں لگتا کہ میں اگر مال دے دیا تو میرا کیا بچے گا، میرے صحابہ کرام کا کیا بچے گا۔ اس لیے آ جاؤ، اس میں دین میں بھلائی بھی ہے، مال بھی، دولت بھی، ساری چیزیں ملے گی۔ آؤ اسلمو، اسلام لے آؤ۔ میں نے تجربہ کیا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق میں کوئی کمی نہیں، سیرت میں کوئی کمی نہیں، صورت میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے اگر آج اے لوگوں اسلام نہ لائے تو بڑے گھاٹے میں، بڑے خسارے میں، بڑے نقصان میں رہو گے۔ اے لوگوں اسلمو، اسلام لے آؤ۔ اپنی قوم میں جا کر اعلان کرنے لگے، اور نبی علیہ السلام نے وہ جود و سخاوت، وہ لوگوں کو دینا کس طرح سے عطا کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہی تو فرما دیا کہ جن لوگوں کو، جن آدمی کو، جو میں اپنے بندوں کو، جو بندیوں کو میں اس کی ضرورت سے زیادہ مال دے دیتا ہوں تو اس لیے دیتا ہوں کہ غریبوں کا مال میں نے تیرے حصے میں ڈال دیا اور تیرے آزمائش کی ڈالا کہ دیکھتا ہوں میرا یہ بندہ اپنے معرفت سے میرے فلاں غریب بندے کا حصہ ان تک پہنچاتا ہے کہ نہیں، ان کو دیتا کہ نہیں۔
اور مال و دولت میں نبی علیہ السلام نے اپنے دنیا کو کبھی سامنے نہ رکھے اور یہ اعلان کرتے لوگوں سے کہ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، ہماری دنیا نہیں، ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ جہاں پر آدمی نام اعمال لے کر جائے گا اس دنیا میں جو کچھ عمل کرے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے لوگوں کی رہنمائی کی، اب لوگوں کا اختیار میں نے دے دیے لوگوں کو کہ آدمی میرا شکر گزار بنے یا کفر کرنے والا انکار کرنے والا بنے۔ اب اگر وہ انکار کرنے والا بنے گا میری جہنم تیار بنی بیٹھی ہے، ہاتھ میں لگی ہے، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم ہاتھ میں بیٹھی ہے، جہنم انتظار میں کہ جو گنہگار آئے گا کس کی انتظار میں بیٹھی ہے، بے نمازیوں کی انتظار میں، چوروں کی انتظار میں، بدماشوں کی انتظار میں، اور ان لوگوں کی انتظار میں جو نبی علیہ السلام کے اقوال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آنے کی بعد اپنے اختیار چلاتے ان کی انتظار میں بیٹھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اور ان صحابہ کرام کو جنہوں کے پاس مال و دولت نہ تھی، ایک مرتبہ اپنے حجرے میں نبی علیہ السلام ننگی بدن اور ننگی زمین پر ایک چٹائی، کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر پڑی جب نبی علیہ السلام اٹھے، پہلوے مبارک پر نبی علیہ السلام کو چٹائی کے نشانات پڑے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جلالی صحابی تھے، کہنے لگے اور میرے پیغمبر اور نبی علیہ السلام، کیا ہم آپ کے لیے گدے نہ بنوا دیں، آپ کے لیے اچھی سے اچھی بستر نہ بنوا دیں، اچھے سے اچھے مکانات کی تعمیر نہ کرا دیں؟ قیصر و کسریٰ کے پاس دولت پڑی ہے، بڑے بڑی مسندیں پڑی، جبکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے نہیں مانتے، پھر بھی ان کو یہ دولت ملی۔ جیسے کوئی آدمی آج کہتا ہے کہ مولانا کلمہ ہم نے ادا کیا، اتنی مشکلوں سے نماز ہم ادا کرتے، اور جو وہ لوگ کہتے ہیں جن کو دنیا طلب ہوتی ہے، جن کا یہ مطلب ہوتا ہے میں دنیا میں کچھ کروں گا، دنیا ملے گی، دولت ملے گی، ثروت ملے گی، کہ ہم نے ساری چیزیں کی، مزید کوئی اور لیتا ہے، دولت ہمارے پاس آج نہیں۔ لیکن یہ غلط فہمی ہے لوگوں، پروردگار عالم نے دولت ہمیں بھی دی ہے لیکن ہم ہر ایک کو برابر اس لیے نہیں بنایا تاکہ آزمائش کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے آزمائش کی، کوئی نہ کوئی شے اتارے، کوئی نہ کوئی چیز دی۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال، میری امت کو آزمانے کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے دولت بنا دیے۔ اس امت میں دولت کی ریل پہ لگے گی، دولت کی انبار لگیں گے، دولت لوگوں کی سامنے آئے گی، لوگ دولتوں میں پلیں گے، اسی میں مبتلا ہوں گے، اسی کو سمیٹنے کے لیے راتوں دن پریشان ہوں گے۔ یہ آزمائش لوگوں کو ملے گی، میری امت کے لوگوں کو ملے گی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ عمر نہیں، لہم فی الدنیا، ان لوگوں کو دنیا میں ملا۔ فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا ایک ایمان والے کے لیے، کلمہ ادا کرنے والے کے لیے قید خانے کی طرح تکلیف کی جگہ، یا تمہیں آرام کی کوئی توقع نہیں، عیش کی کوئی توقع نہیں،
کوئی آرزوئی نہ رکھے، دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو یہ بھی تو دیا، دنیا بھی دی آخرت بھی دی، لیکن اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں دنیا میں تمہیں کبھی چین نصیب نہ ہوگا، کلمہ ادا کرو گے پریشانی آئے گی، اور اس لیے آئے گی تاکہ تیری گناہ تیری کوئی پریشانیوں کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے۔ تکلیف بھی آتی ہے تو اس لیے آتی ہے کہ ہمارے گناہ دنیا میں جو انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو جاتے، گناہ پروردگار عالم دنیا میں دھل دیتا ہے۔ سجن المومن و جنت الکافر، انکار کرنے والوں کے لیے دنیا جنت ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمانوں کو فقط وعدہ حور۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں تمام لوگوں کو دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہے، فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے اکثر دعا میں یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ یہ دعا فرماتی کہ پروردگار عالم میری زندگی مسکینیت میں دے، یتیمی میں دے، غربت میں دے، میرا مرنا بھی غربت میں ہو، غریبی کی حالت میں مجھے موت آئے، اور الہ العالمین واحشرنی فی زمرۃ المساکین، میرا حشر بھی میدان محشر میں غریبوں کے ساتھ ہو، یتیموں کے ساتھ ہو، پریشان حال لوگوں کے ساتھ ہو، مشکل میں غرق لوگوں کے ساتھ ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہو جن لوگوں نے دنیا میں کبھی عیش و آرام نہ دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، فإن المال يفني عن قريب والعلم وإن العلم باق لا يزال۔ دنیا میں کسی نے تعلیم کو اپنی دولت سمجھی، ایمان کو اپنا دولت سمجھ لیے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا نبی علیہ السلام کو کرتے ہوئے سن لیے، اور کہنے لگی کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اے پیغمبر آخر الزمان، اے محبوب کبریا، آپ نے یہ دعا کیوں کی؟ غربت کی دعا کیوں کی؟ لوگ دنیا مانگتے، دولت مانگتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تجھے پتہ نہیں، معلوم نہیں، ان الاغنیاء يدخلون الجنت، ان الفقراء يدخلون الجنت قبل اغنیائهم ب40 سنة۔ او عائشہ میں اس لیے دعا کیا کرتا ہوں کہ کس آدمی کو پسند یہ ہوگا جنت سامنے ہو، جنت کی نعمتیں سامنے دکھتی ہو، جنت بھی سامنے ہو، سوال و جواب چلا جا رہا ہو اور لوگ جنت میں جا رہے ہو، کس آدمی کو یہ پسند آئے گا کہ مجھے جنت کی سامنے کھڑا رکھ کر 40 سال کے بعد جنت ملے۔
40 سالوں تک ہمیں جنت کے سامنے سوال و جواب کیا جائے، جنت کی نعمتیں دیکھوں۔ او عائشہ، غریبوں کو اپنا قریبی بناؤ، غریبوں کے ساتھ رہو، غریبوں کو اپنا ساتھی بناؤ، غریبوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، غریبوں کو کبھی حقیر نہ جانو۔ او عائشہ، یاد رکھو، غریب لوگ جسے دنیا میں آج کمزور سمجھ بیٹھتے ہیں، یہی لوگ کل قیامت میں سب سے پہلے حساب و کتاب دے کر آسانی کے ساتھ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جا کر مزے لیں گے۔ اس لیے میں نے یہ دعا کی، مجھے یہی چیز پسند ہے، اور اسی شاید کو نبی علیہ السلام نے پسند فرمائے اور لوگوں کی بتلا دیا۔ اللہ رب العالمین اگر دولت دی، اس کا اگر ہم نے آپ نے مصرف اچھی جگہ پہ لگا دیے، اچھے طریقے سے کمائے، حلال طریقے سے کمائے، حلال جگہ پہ خرچ کیے، اسراف تصریف سے ہم اور آپ فضول خرچی سے یا پھر کنجوسی سے ہم نے اپنے آپ کو بچائے، اور پھر وہ مال کو اپنے اچھی جگہ پہ خرچ کیے، اچھی جگہ سے کمائے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ مال پروردگار عالم کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ نہیں تو پھر وہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وبال جان بن جاتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کی ساتھ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے نرم دل بھی تھے، لوگوں کے ساتھ کبھی بھی سختی نہیں کرتے، ہر ایک کے ساتھ نرمی کرتے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو پیشوا بنا کر دنیا میں مبعوث فرمائے، اور یہ فرما دیے کہ آپ کی نقش قدم پہ جو چلے گا، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، بات مانی، آپ کی فرمان کے آگے کسی اور کی فرمان کو نہ چلایا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی بھی مومن بندے کے لیے، کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ زیب نہیں دیتا، یہ مناسب بالکل نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ، اللہ رب العالمین کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا حکم، نبی علیہ السلام کا فیصلہ اس کے سامنے آ جائے۔ ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، پھر اپنے معاملے میں اپنی مرضی، اپنا اختیار چلانے کی کوشش کرے، بالکل کسی آدمی کے لیے، مومن بندوں کے لیے، بندیوں کے لیے مناسب بالکل نہیں۔ یہ مناسب بالکل نہیں۔ بس صرف ایک چھوٹا سا واقعہ 5 منٹ میں انشاءاللہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ علماء کرام کی ایک فہرست لگی ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش یہی کروں گا آخر میں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سن کر جائیں اور کوشش یہ کریں جو بھی قرآن و احادیث کی باتیں مل جاتی، انشاءاللہ قرآن و احادیث کے علاوہ کسی بھی افسانے، کسی گوئیاں یہاں پہ بالکل نہیں ہوا کرے گی۔ جو بھی ملے گا قرآن کریم سے ملے گا، نبی علیہ السلام کی فرامین سے ملے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی زمانے میں ایک صحابی حضرت ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی علیہ السلام کی جماعت میں نماز ادا کرنے کے لیے ابھی پتہ نہیں تھا کہ نماز میں بھی دنیاوی باتیں نہ کی جاتی، اگرچہ وہ کام، وہ بات نیک ہو، وہ بات سچی ہو، اچھی ہو، پھر بھی نماز میں اللہ رب العالمین نے جتنی باتوں کا حکم فرمایا اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی، یہ صحابی کو معلوم نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھانے لگے، جماعت لگی ہے، اچانک کسی کو چھینک آ گئی اور چھینک میں انہوں نے الحمدللہ کہہ بیٹھے۔ پھر لوگوں نے اپنے رانوں پہ ہاتھ مارنے لگے، آگے پیچھے کرنے لگے۔
ابھی ان کو پتا لگ گیا کہ میں نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، شاید ابھی جب سلام پھیریں گے، سلام جب کریں گے نبی علیہ السلام اپنے جب نماز سے فارغ ہوں گے، مجھے ڈانٹ ملے گی، مجھے تو نبی علیہ السلام آج زود و کوب کریں گے۔ ڈرنے لگے نماز میں، شاید میں نے کوئی غلطی کی، لیکن اللہ اکبر، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ۔ وہ خود اپنی زبان سے فرماتے، میں نے نبی علیہ السلام آمنہ کے لال کی طرح معلم آج تک نہ دیکھا، نہ ابھی میرے سامنے کوئی ہے نبی علیہ السلام کی طرح کوئی معلم نہیں، کوئی تعلیم دینے والا نہیں کہ اتنے بہترین طریقے سے تعلیم دینے والا ہو۔ نماز میں نے ایک غلطی کر دی، نبی علیہ السلام نے سلام پھیر لینے کی بات مجھے اپنے سامنے بلائے اور قسم کھا کر ہی کہتا ہے کہ واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، قسم اللہ کی، ربی کبریا کی قسم، نبی علیہ السلام نے نہ مجھے زود و کوب کی ہے، نہ مجھے تکلیف دی بات کی، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گالی دی، نہ پریشان کیے، گالی دینا تو دور کی بات، اللہ اکبر، نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام اپنی زبان پر زندگی میں ایک دفعہ بھی کوئی بے تکی کی گالی نہ نکالے، مجھے کوئی بات نہ کی، تکلیف نہ دی، بلکہ فرمانے لگے ان هذه الصلاۃ، اور میرے صحابی اور میرے دوست، یہ نماز ہے اور اس میں دنیاوی باتیں کرنا بالکل زیب نہیں دیتا، بالکل مناسب نہیں، جائز نہیں کہ نماز میں آپ جب چھینک آ جائے تو ایسے تو سنت ہے آدمی الحمدللہ چھینکنے کے بعد کہے، لیکن نماز میں یہ چیز نہ کہے، اس چیز کو ادا نہ کرے، زور سے نہ بولے، بلکہ انما هذه الصلاۃ التسبیح وقراءۃ القرآن والتکبیر، یہ نماز صرف اللہ اکبر کہنے کی، تسبیحات کرنے کی، سبحان اللہ، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، اور قرآن کریم کی قرأت کے لیے ہے، تیسری کوئی بات نہیں۔ تعلیم بھی اچھے طریقے سے دی، اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام نماز میں بچوں کا بھی خیال رکھتے، کبھی نماز ادا کراتے اور ارادہ یہ کرتے کہ نماز میں لمبی کروں گا، بچے کے رونے کی آواز آ جاتی، نبی علیہ السلام فرماتے کہ میں نماز کو مختصر بچوں کی آواز کی وجہ سے، اس لیے کہ مائیں عورتیں بھی مسجد میں اپنے بچوں کو لے کر آتی اور بچے جب رونے لگتے نبی علیہ السلام یہ کہتے، یہ اپنے دل میں خیال کرتے کئی بچے کے رونے کی وجہ سے ماؤں کو تکلیف نہ ہونے لگے، نماز میں کوئی خلل نہ پڑھنے لگے، اس لیے سلام جلدی پھیرتے اور نماز کو مختصر، یعنی نماز کو اتنے جلدی نہیں کہ ارکان بھی ادا نہ کر پائیں، ارکان کو ادا کرتے ہوئے نماز کو طول لمبی نہ کرتے بلکہ اختصار کے ساتھ نماز ختم کر دیتے تھے۔ اور بھی کئی باتیں تھی، انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا یہی کرتا ہوں پروردگار عالم سے، پروردگارہ ہم تمام علماء کرام کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی، عوام کو سننے سے زیادہ اس پر قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو آدمی پریشان نہ آلے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جن کے پاس کوئی کاروبار تجارت نہیں، یا اللہ انہیں تجارت اور کاروبار عطا فرما، حلال روزیاں عطا فرما۔ پروردگار عالم جو صاحب اولاد نہیں اسے اولاد عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے علماء کرام آئے ہیں اور جتنے عوام ہیں، پروردگارہ تمام لوگوں کو اچھے طریقے سے سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ یہ تھے ہمارے علامہ امام الاسلام صاحب عصری، جو آپ لوگوں کے سامنے اسوہ حسنہ کو بیان کر رہے تھے، اور ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے یہ بتلا رہے تھے۔ یقیناً اس دور میں جب آپ دیکھیں گے کچھ لوگ